وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کی بزم کا ہم آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل میری دائیں جانب جو نعت خواں تشریف فرما ہے ان کا نام ہم آپ کو بتا دیں تو سب سے پہلے ادیبہ آپ کا استقبال ہے، وعلیکم السلام، اور اسی کے ساتھ امینہ آپ کا بھی استقبال ہے، وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے ناظرین میری بائیں جانب ہے قاری اشرف الکاشفی اور محمد طاہر، آپ دونوں کا بھی استقبال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ثنا آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک حمد کا کلام پیش کر رہے ہیں قاری اشرف الکاشفی۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ کیجیے۔ جس کو جو چاہے عطا کر دے وہ داتا تو ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جس کو جو چاہے عطا کر دے وہ داتا تو ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا نہیں کونین میں جیسا تو ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے وہ داتا تو ہے، بے سہاروں کا زمانے میں سہارا تو ہے، بے سہاروں کا زمانے میں سہارا تو ہے، ڈوبنے والوں کو بھی پار لگاتا تو ہے، ڈوبنے والوں کو بھی پار لگاتا تو ہے، بہت خوب۔ تجھ کو چاہے کہ نہ چاہے تیرے بندے لیکن، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ تجھ کو چاہے کہ نہ چاہے تیرے بندے لیکن، تجھ کو چاہے کہ نہ چاہے تیرے بندے لیکن، کیا بات ہے، بہت خوب۔ رزق ہر حال میں ہر شخص کو دیتا تو ہے، رزق ہر حال میں ہر شخص کو دیتا تو ہے، بے شک کوئی ایسا نہیں کونین میں جیسا تو ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے وہ داتا تو ہے، میرے مولا میں تیری شان کریمی کے نثار، سبحان اللہ، میرے مولا میں تیری شان کریمی کے نثار، میرے مولا میں تیری شان کریمی کے نثار، ہر گناہ گار کو دامن میں چھپاتا تو ہے، ہر گناہ گار کو دامن میں چھپاتا تو ہے، سبحان اللہ۔ مجھ گناہ گار کو بھی بخش دے رحمت والے، مجھ گناہ گار کو بھی بخش دے رحمت والے، بہت خوب۔ تیرا بندہ ہوں میں بے شک میرا مولا تو ہے، تیرا بندہ ہوں میں بے شک میرا آقا تو ہے، کوئی ایسا نہیں کونین میں جیسا تو ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے وہ داتا
تو ہے واقعی. کیا بات ہے, بہت خوب, سبحان اللہ, بہت عمدہ کلام. سبحان اللہ, بہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کس طریقے سے آپ نے بیان کی, واقعی قاری اشرف صاحب, جزاک اللہ, اللہ جزا خیر دے آپ کو. اتنے خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا بیان کی. ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ اکیلا آدمی خود کو سنبھالنے سے رہا, اکیلا آدمی خود کو سنبھالنے سے رہا, اور تیرا کمال ہے دنیا سنبھالنے رہا. کیا بات ہے, بے شک. کس طریقے سے دنیا سنبھالتا ہے انسان سے, اپنے آپ نہیں سنبھالا جاتا. یہ ایک اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے انسان, اس کو پھر بھی رزق حلال عطا کرتا ہے. جس طریقے سے انسان کمانا چاہتا ہے, اگر حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہے تو حلال طریقے سے دیتا ہے. کسی کی نیت اگر خراب ہو تو اس کو حرام طریقے سے بھی ملتا ہے, لیکن رزق اللہ رب العزت ضرور عطا کرتے ہیں. بے شک. تبھی تو قرآن شریف میں بھی ایک آیت ہے, ان اللہ غفور الرحیم, یعنی اللہ غفور بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے. قرآن میں یہ بھی کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ وہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ بے حساب رزق عطا کرتا ہے, دیتا رہتا ہے, بے نیاز ہے, وہ بے مثل ہے. تو اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ جتنی بھی اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے وہ ادا ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ایک ایک سانس ہمارا اتنا قیمتی ہے, انسان اگر وہ ادا کرنا چاہے تو تب بھی ایک سانس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. بے شک, بالکل نہیں کر سکتا, وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے. خیر, اسی طریقے سے قاری صاحب بات کرتے رہیں گے. بہت ہی خوش الہانی سے آپ نے قاری صاحب آپ نے پیش کیا ہے کلام واقعی میں. تو اب اگلے نعت خواں کی جانب چلتے ہیں. تو امینا اور ادیبہ ڈویٹ پیش کر رہی ہیں. بسم اللہ کیجیے. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیبی کبریا دیکھوں, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. بہت خوب, سبحان اللہ. وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی, بے شک, سبحان اللہ. وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی, منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھو, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. بہت خوب. قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے, کیا بات ہے. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو, کیا بات ہے. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, بہت خوب. وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر, کیا بات ہے, بہت خوب. وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر, میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں, تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیبی کبریا دیکھوں.
بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ہے یہ، اور آپ لوگوں نے بخوبی اس کلام کو نبھایا، اتنے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سکون کے ساتھ پیش کیا کہ قاری صاحب بالکل بہت خوبصورت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کلام ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ترنم بھی اسی خوبصورتی اسی طریقے سے ڈھال کر پڑھنا ہے، دونوں نے بخوبی دیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ نے بھی جو ان کا ساتھ نبھایا بہت خوبصورتی کے ساتھ، ایک روحانی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی قاری صاحب، یہ اتنا خوبصورت، اس کا طرز ایسا ہے کہ مطلب خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے آرام آرام سے یہ مجھے تو ایسا سنا لگا کہ شاید اور بھی اشعار اس کے اندر ہیں کہ سنتے رہیں، جی کیونکہ مختصر کلام ہے یہ واقعی میں قاری صاحب کیا کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین وہ ہیں ہر بار ہم کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھی درود و سلام سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم تو حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مجھ سے بیاں ہو کس طرح رفعت شان احمدی، مجھ سے بیاں ہو کس طرح رفعت شان احمدی، پست میرے تخیلات تنگ میرے تصورات۔ کیا بات ہے، چلیں اب قاری صاحب اسی شعر کے ساتھ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت شعر بھی تھا آپ کا۔ چلیے تو آگے ایک اور آخری ثناخواں ہیں بلکہ آج کی بزم کے، محمد طاہر صاحب نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں، جی بسم اللہ کیجیے۔ کیسے بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، کیسے بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، آقا ہو اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں، اللہ وہ کیسا گھر آقا کا بنایا ہے، اللہ وہ کیسا گھر آقا کا بنایا ہے، داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں، داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں، اے موت ذرا رک جا مدینے مجھے جانے دے، اے موت ذرا رک جا مدینے مجھے جانے دے، ہو جائیں گے پھر دونوں ایک ساتھ مدینے میں، آقا ہو اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں، سبحان اللہ، وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی، وہ دن بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، کیسے بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، آقا
ایک ساتھ مدینے میں. السلام علیکم. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام واقعی آپ کا. سبحان اللہ. اور بلکہ ایک دعا بھی تھی اللہ رب العزت سے کہ اس طریقے سے ہو کہ وہ دن آئے کہ ہم مدینہ پہنچے اور بہتر یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے, ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دے. کیونکہ ایک جگہ آتا ہے, ایک روایت ہے کہ جس شخص کو بھی, وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. تو اور بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جس انسان کی خواب میں آتے ہیں, زیارت ہوتی ہے, تو وہ شیطان نہیں ہوتا بلکہ وہ سچ ہوتی ہے اور حقیقت ہوتی ہے. کیونکہ شیطان کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اس طریقے سے روپ نہیں لے سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. شیطان جگہ جگہ مطلب یہ ہے کہ شکلیں بدل کر آتا ہے, کبھی بہکاتا ہے, کبھی نیک بن کر آتا ہے, کبھی کسی طریقے سے ورغلاتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا, وہ اختیار نہیں اس کو. کیا بات ہے, بہت اچھی بات بتائیے قاری صاحب. اب پروگرام ختم کرنے کا وقت ہو چلا ہے. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت بزم سجانے کے لیے. تو ناظرین, اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیے. اسی طریقے سے ہم پروگرام پیش کریں گے, واقعہ سنائیں گے, حمد و نعت کا جو ایک گلدستہ ہے وہ سجائیں گے آپ کے لیے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.